بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہیلتھ ٹپس ASFU کے معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کینسر کے بارے میں، جس کے بارے میں ماہرین بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کینسر کے بڑھتے ہوئے واقعات نے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ سے یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال 4 فروری کو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن جہاں حکومتی زعماء مختلف دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ناقدین کے خیال میں ان کی تقریبات کے بعد اس مسئلے پر کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور 2018 میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,50,000 افراد کو اس خطرناک مرض کا شکار ہوئے۔ مختلف اقسام کے کینسر پاکستان میں عام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کے خیال میں بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے کینسر میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی بیدار کرنے والی تنظیم پنک ربن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمر آفتاب نے اس حوالے سے DW کو بتایا کہ گزشتہ برس ملک میں کینسر کے مجموعی طور پر 1,50,000 کے قریب مریض تھے، جس میں 38.5% لوگ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ ہر نامی خاتون اس کا شکار ہو سکتی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 1,20,00,000 خواتین کو کینسر کا خطرہ ہے۔ عمر آفتاب کہتے ہیں کہ 18، 19 اور 20 سال کی لڑکیوں کو بھی یہ مرض لاحق ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ اسٹیرائڈ کا استعمال ہے، جو بھینسوں، گائیں اور مرغیوں کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارمونل عدم توازن بڑھتا ہے، جو بالآخر بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے خیال کے مطابق مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کے کینسر بڑھ رہے ہیں۔ WHO سے وابستہ ایک ماہر صحت نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر DW کو بتایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ کا استعمال خطرناک حد تک ہو رہا ہے، جو کینسر میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں گٹکے، پان، چھالیا کی وجہ سے گلے کا کینسر بھی بڑھ رہا ہے، جبکہ تمباکو نوشی اور آلودگی سے بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم کچھ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ کینسر کے واقعات میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب اس کی تشخیص زیادہ آسانی سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق سیکریٹری جنرل ڈاکٹر شیر شاہ سید نے اس حوالے سے بتایا کہ ماضی میں بھی لوگ کینسر سے مرتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں چل پاتا تھا، لیکن اب اس کی تشخیص ہو رہی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے میرے خیال میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ کینسر کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کینسر کی ادویات بنانے والے ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان کی 10 بڑی فارما کمپنیوں میں ایک کمپنی کے عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر DW کو بتایا کہ ہمیں دوائیاں بھارت سے منگوانی پڑتی ہیں، کیونکہ امریکہ، یورپ میں کینسر کی ادویات بھارت کے مقابلے میں 10 سے 20 گنا مہنگی ہیں، لیکن بھارت سے منگوانے پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ معیار کی 100% تک گارنٹی نہیں دے سکتے، تو وہاں سے اچھی کوالٹی کی بھی دوائیں منگوائی جا رہی ہیں اور غیر معیاری ادویات بھی امپورٹ کی جا رہی ہیں۔ ان کے بقول اگر حکومت چاہتی ہے پاکستان میں یہ دوائیں بنائی جائیں تو اسے مشینری، خام مال اور دوسری اشیاء پر سبسڈی دینی چاہیے۔ ملک میں ادویات بنانے کی 647 فیکٹریاں ہیں، لیکن 50 کمپنیوں کے پاس 70 سے 80% مارکیٹ شیئر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2030 تک کینسر دنیا میں موت کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں عالمی سطح پر 9 ملین سے زائد کی ہلاکت اس مرض کی وجہ سے ہوئی۔
DW نے وفاقی وزارت صحت کے حکام سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم انہوں نے تو فون اٹھایا اور نہ ہی تحریری سوالات کے جواب دیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔